اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس نے پاکستان سمیت 200 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، مگر آج ہم بات کریں گے کرونا کے جو شرعی مسائل ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل امیر جماعت اہل سنت پاکستان محترم پیر سید ظفر علی شاہ صاحب، کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ کرونا جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم حضور محترم، آپ خیریت سے؟ ہمارے جو قوم ہے، ہمارے ناظرین ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توحید پر ایمان کامل رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کامل رکھے۔ ایمان کامل رکھنے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل دل و جان سے عمل پیرا رہتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کرونا روزے کی حالت میں اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں، جی، کرونا جیسی وائرس بھی ہو یا اس سے اور کوئی خطرناک وائرس ہو، اس کے لیے ہمیں جو عقیدہ توحید و رسالت سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو ہی حقیقی خالق، مالک اور مؤثر سمجھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو بیماریاں اتارتا ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتارتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عقیدہ توحید کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کی طرف نہیں جاتی۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ ایک خارشی اونٹ کے ساتھ باندھا تو میرے اونٹ کو خارش لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ، پہلے کو کس نے خارش لگائی؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کی طرف محض بیماری منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ ایک حدیث شریف یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک جزام کی بیماری کا مریض آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، ایک ہی ہاتھ پکڑ کے اپنے کھانے میں ڈالا اور اسے کھانا کھلایا۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ لا عدویٰ، ایک کی بیماری تجاوز کر کے دوسرے کی طرف نہیں جاتی۔ روزہ، نماز، صفائی ستھرائی، تزکیہ قلب کی علامات ہیں، تو ہمیں اگر ان چیزوں کو اپناتے ہوئے، عقیدہ مضبوط رکھتے ہوئے، یہی تصور اور یہی عقیدہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، تو روزے کی حالت میں خصوصی طور پر، نماز کی حالت میں خصوصی طور پر، کرونا وائرس ہو یا اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی وائرس ہو یا مرض ہو، وہ کسی کو نہیں لگتی۔ اللہ چاہے تو لگ سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کو نہیں لگ سکتی۔ ہمیں اپنا بحیثیت مسلمان کے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھتے ہوئے یہی نظریہ اپنانا چاہیے کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا علاج نازل فرماتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو تمام طبیب، تمام ڈاکٹر، حاذق حکیم بھی وہ اس میں بالکل لا علاج ہو جاتے ہیں، ان کو پاس بھی علاج نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہی علاج لگتا ہے۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن نشین کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر احتیاطی طور پر کوئی احتیاط کی باتیں کی جاتی ہیں
لیکن عقیدے پر زد نہ آئے، عقیدہ مضبوط رکھ کے احتیاط کرتا ہے تو وہ عالم اسباب میں اسباب کا استعمال کرنا ہے، تو اس پر ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ہم عقیدہ توحید پر اسی طرح پوری طاقت کے ساتھ چٹان کی طرح مضبوط کھڑے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ہمیں ان خطرناک دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پورے دنیا کو اس خطرناک مرض سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اچھا سر، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا جو محور ہے جس کے لیے بنائی گئی وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 1,24,000 پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ سرکار کے لیے بنایا۔ اس کرونا وبا کے اندر جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیا گیا، اللہ کا گھر کے طواف جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، ڈر گئے، ایمان کمزور ہے۔ امام کعبہ فرما رہے ہیں کہ جن کو کرونا ہے ان کو جو ہے آب زمزم پلایا جائے، لیکن نہ امام کعبہ کی باتوں پر کان دھرے جا رہے ہیں، اور روضہ رسول سمیت اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ کا ادارہ ہے، وہاں جو لوگ پالیسیاں بنا کر پوری دنیا کو دے رہے ہیں اور ساری دنیا کے حکمران آنکھیں بند کر کے اس کو اپناتے جا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ ورلڈ ہیلتھ میں جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ ان کے ایمان کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اور جس طرح بھی کہہ رہے ہیں وہ ساری تجاویز ان کی غلط تھیں۔ سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا دیگر اسلامی ممالک، اب تک کی اطلاعات کے مطابق سارے اسی WHO کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، اور WHO کی ہدایات پر عمل کرنا یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں، احتیاط جیسے میں نے پہلے بتایا، عقیدہ توحید کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ اس کو اپنائیں احتیاط تو وہ اور بات ہے، لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑنا اور جیسے وہ کہتے جائیں اسی طرح کرتے جانا، یہ ہمیں قرآن و سنت نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہے۔ یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مساجد کو اجاڑ دیا جائے اور اسلامی مراکز جو ہیں ان کی رونقیں ختم ہو جائیں، اس واسطے وہ ٹارگٹ بھی زیادہ مساجد کو اور عبادت گاہوں کو کر رہے ہیں، جو اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ شریف خود شفا کا مرکز ہے، وہاں تو دنیا کو شفا حاصل ہوتی ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غبار المدینۃ شفاء، مدینہ کا غبار بھی شفا ہے ہر بیماری کے لیے، تو اس لیے یہ اقدام بھی ان کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے زمزم شریف کی بات کی ہے تو بالکل زمزم تو ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کی خاطر بھی زمزم کا پانی پیا جائے وہ شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں سعودی عرب کے امام کا یا سدیس صاحب کا یہ کہنا بالکل برحق ہے کہ کرونا کے مریض یا اور خطرناک مریض بھی زمزم شریف پیتے رہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے مفصل سنا کہ اس کے جو دینی اور شرعی جو حوالے تھے وہ قابل احترام پیر سید ظفر علی شاہ صاحب جو ڈویژنل امیر ہیں جماعت اہل سنت کے، انہوں نے آپ کو بتایا۔ آپ کسی الجھنوں میں مت پڑیے، آپ سنیے، آپ جانچیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ 1400 سال قبل جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ اس دور میں، دور حاضر میں اربوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو اٹھاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے یہ بات تو مسلمانوں کے جو آخری پیغمبر ہیں انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے۔ یہ ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن جو اپنے ایمان اور صبر کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔